لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آئے گا وہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، بیوی سے زنا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو ان فتنوں کے خوف سے جو سخت تاریک رات کی طرح ہیں، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوگا، اور شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ سرکار دو عالم محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک ایسی عجیب اور حیرت انگیز بڑی نشانی بتائی جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ علامت آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسا کیسے ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا، جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ جب مرد اور عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گی، مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، اور بیوی بھی کہے گی کہ میں آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پھر ایک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں۔ جبکہ طلاق ہو چکی ہو تو ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ جب میاں بیوی نکاح کی شرائط میں بندھ جاتے ہیں تو پھر ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل جاتا ہے۔ جب ان کی صلح ہوتی ہے تو وہ دوبارہ ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن شریعت کے مطابق یہ درست نہیں ہوتا۔ بعض اوقات طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھتے۔ آج کل تو حالات بھی ایسے بنے ہیں کہ زبان سے تو طلاق دیتے ہیں اور دونوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ طلاق دی جا چکی ہے، لیکن معاشرے کی بدنامی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کا واقعہ ہے کہ اس نے 8 سال پہلے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، لیکن جب غصہ کم ہوا تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہم دونوں ہی نیک ہیں، اگر ہم جدا ہو گئے تو ہماری بدنامی ہوگی اور ہمارے بچوں کا مستقبل بھی خراب ہوگا، بس یہ سوچ کر ہم نے دوبارہ ایک ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس بات کے بارے میں نہ کسی کو علم ہوا اور نہ ہی انہوں نے کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھا۔ اس طرح وہ دونوں زنا کے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ قرب قیامت لوگ اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ نکاح ٹوٹنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کفر یا کلمات بعض اوقات بندہ بول دیتا ہے، یعنی میاں یا بیوی میں سے اگر کوئی ایک کفر یا کلمات بول دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں نکاح باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد اگر وہ ہم بستری کریں تو وہ زنا شمار ہوتی ہے۔ کفر یا کلمات وہ ہوتے ہیں جن میں انسان اللہ کے حکم کا انکار کرے، اسلامی کتابوں، نبیوں یا رسولوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے یا ان کی توہین کرے۔ اس طرح کے الفاظ بولنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج کل نفسا نفسی کے دور میں یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں اور غصے میں ایک دوسرے کے کفر یا کلمات بھی کہہ دیتے ہیں، جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب غصہ کم ہوتا ہے تو وہ پہلے کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس حالت میں ان کی ہم بستری گناہ بن جاتی ہے۔ کفری الفاظ کی مزید مثالیں یہ ہیں: اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا، دین اسلام کا مذاق اڑانا، کسی نبی یا رسول کی توہین کرنا یا دین کے احکامات کو بدل کر بیان کرنا۔ اسی طرح بعض اوقات جب کسی کو نماز کا کہا جائے تو وہ کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے، یا یہ کہ میں نماز پڑھوں گا تو کافر ہو جاؤں گا۔ یہ سب کفر یا کلمات ہیں اور ان کے کہنے سے نکاح بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں مشکل وقت میں یہ کہہ دیتی ہیں
کہ خدا نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے۔ ایسے الفاظ بھی انتہائی خطرناک ہیں اور انسان کو کفر کے قریب لے جاتے ہیں۔ اکثر گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی کہہ دیتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے چھوڑ دو، اور شوہر غصے میں کہہ دیتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات نہ بیوی کی طلاق لینے کی نیت ہوتی ہے اور نہ شوہر کی طلاق دینے کی نیت ہوتی ہے، بلکہ صرف غصے میں الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہر معاملہ یکساں نہیں ہوتا، اس لیے ایسے مسائل میں کسی مستند عالم دین سے رہنمائی لینا ضروری ہے۔ اے اللہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب کریم ہمیں فتنوں کے اس دور میں ایمان پر قائم رکھ، ہمارے دلوں کو ہدایت دے اور ہمیں گمراہی سے بچا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما، میاں بیوی کے درمیان الفت پیدا فرما اور ہمیں ہر اس عمل سے بچا جو تیری ناراضی کا سبب بنے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔